إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس محسن حقیقی نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسی بہاریں نصیب کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح اس محسن حقیقی اور ہمارے منعم نے ہمیں رمضان المبارک جیسی یہ بابرکت بہاریں نصیب کی ہیں، اسی طرح ہمیں صحت و عافیت سے نوازے اور اس ماہ مبارک کی برکات سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق بخشے۔ ہم اس کی رضا کے لیے دن کو روزے رکھیں، رات کو قیام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دعائیں کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور جو بھی نیکی کے کام ہم سے ہو سکتے ہیں ہم ان کو سر انجام دیں، اور اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرما لے، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور زندگی میں بار بار ہمیں ایسی بہاریں نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، روزہ اللہ رب العزت کی وہ محبوب عبادت ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی دوسری عبادت نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، اور یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ شعبان
سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، نبی مکرم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے، جن میں آپ نے روزے کے تمام تر احکام و مسائل کو امت کے سامنے واضح کر دیا، جس کی روشنی میں ایک مسلمان کو روزہ رکھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک تربیتی کورس ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے ہماری ٹریننگ کی ہے، وہ ہمیں جاننا چاہتے ہیں، ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ روزے دار روزہ رکھ کے لوگوں کے سامنے یہ شو کر کے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اور تنہائی میں جا کر وہ کھاتا اور پیتا رہے، تو کون سی چیز اس کے لیے رکاوٹ اور مانع ہے؟ کوئی اس کو دیکھ تو نہیں رہا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھ کر عمدن کھانا اور پینا، اس سے روزے کا وجود برقرار نہیں رہتا۔ اس عمل سے اس کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ یہ شعور اور احساس مومن کے دل میں کہ اگر میرے دوست احباب نہیں دیکھ رہے، گھر والے نہیں دیکھ رہے، تو جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ایک بنیاد ہے جو انسان کو تمام تر گناہوں سے روکنے والی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے روزے کے مقاصد میں سے مین مقصد جو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان گناہوں سے اس طرح بچ بچا کے زندگی گزارے کہ جس طرح وہ مسافر اور وہ راہگیر اپنے دامن کو بچا کر گزرتا ہے جس کے راستے کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، اس طرح گناہوں سے بچ بچا کے اپنا سفر زندگی طے کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے، اور یہ روزے کے مقاصد میں سے بنیادی مقصد ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک موسم جو ہمیں نصیب فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے گناہوں کو بخشنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ 5 نمازیں، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، یہ درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ ایک جمعہ پڑھ کے انسان جاتا ہے، آئندہ جمعہ پڑھنے تک درمیان میں جو چھوٹی موٹی اس سے غلطیاں اور گناہ ہوتی ہیں اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک رمضان دوسرے رمضان تک اس کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو پچھلے خطبے میں نے بیان کی تھی کہ آپ نے جب منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو، دور ہو، جس نے رمضان المبارک کو پا لیا اور پھر اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔
اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان نہ کر سکا، تو میں نے کہا آمین۔ یعنی جو شخص صحت مند ہے، مسلم ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اپنی زندگی میں رمضان المبارک پا لیتا ہے اور بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے نہیں رکھتا، وہ اتنا بڑا محروم قسمت ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اللہ نے اس کو بخشش کے لیے، گناہ بخشوانے کے لیے بہترین موقع فراہم کیا اور اس نے یہ برباد کر دیا، اس نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ اسی لیے کسی نے صحیح کہا ہے، رمضان قصیر لا یتحمل التقصیر، کہ رمضان یہ مختصر مدت ہے، یہ تھوڑا سا دورانیہ ہے، ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں، اس میں یہ کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی کا متحمل نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے آج نہیں تو کل میں یہ کام کروں گا، میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کروں گا، اور اسی طرح کرتے کرتے رمضان گزر جائے اور بعد میں کف افسوس ملتا رہے کہ روئے گل سیر نہ دیدم کے بہار آخر شد۔ اس لیے رمضان المبارک کے لیے ابھی سے، آج دیکھیے کل ہم استقبال رمضان کی بات کر رہے تھے اور آج دوسرا روزہ ہے، رمضان المبارک کے 2 دن گزر گئے، آج انتہائی بابرکت دن ہے، اللہ نے کئی قسم کی سعادتیں اور برکتیں اس دن میں جمع کر دی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا جمعہ ہے، پہلا جمعہ ہے، روزے کی حالت میں ہیں۔ آج اپنا جدول ٹائم ٹیبل اور شیڈول بنائیں کہ ہم نے رمضان میں ہر دن کیا کیا عبادت کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کتنی کرنی ہے، کون سے اوقات میں ہم نے دعا کرنی ہے، کس قدر صدقہ و خیرات کرنا ہے، کتنے روزے داروں کو افطار کروانا ہے، جو بھی نیکی کے کام انسان سے ہو سکتے ہیں، انسان اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائے تاکہ بغیر وقت ضائع کیے اس ماہ مبارک کی برکات سے انسان استفادہ کر سکے۔ آج کا موضوع چونکہ رمضان مبارک کے احکام و مسائل ہے، اس لیے میں اس مختصر تمہید کے بعد رمضان مبارک کے روزے کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کے روزے چونکہ فرض ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کو کوئی عذر اور بیماری نہیں ہے، ان کے لیے لازمی ہے کہ رمضان مبارک کے روزے کی نیت رات کو کریں یا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کریں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یجمع الصیام باللیل فلا صیام لہ، جو رات کو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا کوئی روزہ نہیں، جس کا معنی یہ ہے اگر کوئی شخص رات کو یہ نیت کر کے سویا کہ میں روزہ رکھوں گا، فجر کے وقت اس وقت تو اس کی آنکھ کھلی جب فجر کی اذان ہو رہی تھی، پہلی اذان نہیں دوسری اذان ہو رہی تھی، اس کی آنکھ کھلی، اب وہ کچھ نہ کھائے پیے، اسی طرح اپنا روزہ مکمل کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، کیونکہ اذان کے بعد کچھ کھانا اور پینا جائز نہیں۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ امساک افطاری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اذان کے ساتھ، یہ امساک کا جو لکھا ہوتا ہے یہاں کیلنڈروں پر یہ احتیاطی ہوتا ہے، اذان تک۔ صحیح ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سن لے، والاناء علی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، یعنی اس نے
چائے کا کپ آدھا پیا ہے، 2-4 گھونٹ باقی ہیں، دودھ کا گلاس آدھا پیا ہے، آدھا باقی ہے، ادھر سے اذان شروع ہو گئی، تو آپ نے فرمایا فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ، تو اگر وہ اس کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، اگر وہ وہاں ختم کر دے تو اس کی مرضی، لیکن اگر وہ اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے تو اذان کے دوران بھی پی سکتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے کھاتا یا پیتا آ رہا ہے۔ لیکن جب اذان شروع ہو جائے تو نئے سرے سے کسی چیز کو کھانا اور پینا شروع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر میں نے عرض کیا نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ اکرام سے ایسے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، معنوی اعتبار سے بھی یہ درست نہیں ہے، اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے اس کا ثبوت بھی نہیں ہے۔ دل میں نیت کریں سحری کھانے کی، روزہ رکھنے کی، بسم اللہ پڑھ کے سحری کھائیں، اور اختتام پر وہ دعا پڑھیں جو کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ سحری کھانا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ 8 پہر کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا تسحروا، سحری ضرور کھاؤ، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کا کھانا اس میں برکت ہے، یہ مبارک وقت ہے، برکت والا وقت ہے۔ اگر کسی چیز کا دل نہیں چاہتا اس وقت کچھ کھانے کو تو کم از کم چند کھجوریں کھا لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں کھجوریں بھی تناول فرمایا کرتے تھے، طاق تعداد میں کھجوریں، 1 2 3 5 جتنا دل چاہے۔ پانی کا گلاس پی لے، لسی کا گلاس پی لے، چائے کا کپ، کچھ نہ کچھ سحری کے وقت میں، کیونکہ ایک تو اس وقت کے کھانے کی برکت حاصل ہوگی، دوسرا اس کی وجہ سے جسم کے اندر انسان قوت اور طاقت محسوس کرے گا، روزے کا دورانیہ کم ہو جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ تو سحری کھا کر روزہ رکھا، اور پھر ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر غروب آفتاب تک اپنے روزے کو مکمل کیا جائے۔ یہ روزہ جو ہم نے رکھا ہے، اس میں کون کون سے کام جو روزے دار کے لیے جائز ہیں، مباح ہیں، اور کون سے وہ امور ہیں جن کے ساتھ روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جو ارادے اور اختیار کے ساتھ کیا جائے اور وہ روزے کے منافی ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر دانستہ کوئی چیز کھانا روزے کی حالت میں، پتہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کر کچھ کھانا یا پینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی طبیعت میں متلی ہوتی ہے، معدے پر ثقل اور بوجھ محسوس کرتا ہے، اس کو قے آ جاتی ہے۔ اگر یہ قے زبردستی آ جائے اور وہ اس پہ کنٹرول نہ کر سکے تو فلیس علیہ القضاء، تو ایسی قے من ذرہ القی، جس کو قے مجبور کر دے، الٹی زبردستی آ جائے، نہ روک سکے، اس پر کوئی قضا نہیں۔ ومن استقاء فعلیہ القضاء، اور جو آدمی از خود اپنے حلق میں انگلی وغیرہ ڈال کر قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو اس روزے کی قضا دینی ہوگی۔ رمضان کے دنوں میں ازدواجی تعلقات قائم کرنا یا کسی طرح سے بھی مادہ تولید کو خارج کرنا اپنے ارادے کے ساتھ، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر ازدواجی تعلقات قائم کریں گے تو اس پر بہت بڑا جرم ہے، توبہ بھی ہے، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔
اور کفارہ اتنا سنگین ہے کہ اس نے روزے کی اور رمضان مبارک کی حرمت کو پامال کیا، یا تو غلام آزاد کرے، اگر اس کی استطاعت نہیں تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، مسواک کڑوی ہو یا پھیکی ہو۔ اسی سے علماء نے اخذ کیا کہ ٹوتھ برش کا استعمال بھی روزے کی حالت میں جائز ہے، بشرط یہ کہ انسان احتیاط کرے کہ خوب حلق کے اندر اس کو نہ لے جائے، اس کے اثرات حلق سے نیچے نہ جائیں۔ تو دن کے کسی حصے میں بھی، پہلا حصہ، درمیان والا، آخری حصہ، مسواک کرنا بھی جائز ہے اور ٹوتھ برش کا استعمال بھی جائز ہے۔ روزے کی حالت میں غسل کرنا جائز ہے، سر میں پانی ڈالنا، تیل لگانا جائز ہے، خوشبو لگانا جائز ہے۔ روزے کی حالت میں انسان جن چیزوں سے، تو روزے کی حالت میں اگر انسان کو ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا خون دینا پڑتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ روزے کی حالت میں اگر پین کلر انجیکشن لگوانا پڑتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن گلوکوز وغیرہ جو غذا کا کام دیتا ہے، ایسے انجیکشن لگوانا جائز نہیں۔ روزے کی حالت میں بعض لوگ سانس کے مریض ہوتے ہیں اور وہ بخاخ یا انہیلر استعمال کرتے ہیں، علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ بھی جائز ہے، کیونکہ وہ صرف ایک گیس ہوتی ہے جو سانس جو ہے اس میں لینے میں سہولت پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں، وہ دل کی دھڑکن تیز ہونے کی وجہ سے ان کو ڈاکٹر چھوٹی سی ٹیبلٹ دیتے ہیں جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ صرف دل کو، دل کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے، معدے میں اس کے اثرات نہیں جاتے۔ اس کا استعمال بھی علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر احتیاط کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو آنکھ میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے، کان میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن ناک میں دوائی، اس سے علماء نے احتیاط کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ ناک کا منفذ معدے کی طرف ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ وضو کریں بالغ فی الاستنشاق تو خوب اچھی طرح ناک میں پانی چڑھایا کرو، الا ان تکونا صائما، اللہ کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں، کیونکہ اس پانی کا معدے میں جانے کا خدشہ ہے۔ اس لیے اگر دوائی تو معمولی ہے، اگر ہے تو کوئی حرج نہیں استعمال کرنے میں، اگر وہ ڈراپس زیادہ ہیں تو پھر ان کو ناک میں استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اسی طرح سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ عادت رمضان میں ارادہ کر کے ترک کرنی چاہیے۔ نسوار، بیڑی اور اس طرح کی نشہ آور چیزیں یہ روزے کے منافی ہیں، ان سے احتراز کرنا چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سوئے ہوئے اگر کسی نوجوان کو احتلام ہو جاتا ہے، اس کو نہیں خبر، اس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو وہ اٹھ کر جب اس کو اٹھے، بیدار ہو، غسل کر لے، کپڑے وغیرہ تبدیل کر لے، تو اس کا روزہ صحیح ہے، اپنے روزے کو کنٹینیو کرے، روزہ کنٹرول کرے۔ خواتین کو اگر روزے کی حالت میں عذر لاحق ہو جاتا ہے، ایام آ جاتے ہیں، تو جب سے ان کے وہ عارضہ شروع ہوتا ہے روزہ ختم ہو جائے گا، ان کا وہ روزہ نہیں رہے گا۔ اگر وہ شام تک کھانے پینے سے پرہیز کریں لوگوں کے سامنے تو بہتر ہے، ان کو اس روزے کی قضا دینی ہوگی۔ یہ روزے سے متعلقہ کچھ احکام تھے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے آداب بتلائے، اسی طرح آپ نے افطاری کے آداب بھی بتلائے۔ اگر ہم سحری بھی اور افطاری بھی اور روزے کے اندر جو اس کے تقاضے ہیں، یہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن سے نہیں ٹوٹ جاتا، میں نے بالاختصار آپ کے سامنے بیان کی، لیکن کچھ امور ایسے ہیں، معنوی امور، جن کی وجہ سے روزے کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو آدمی روزہ رکھ کر بری باتیں اور برے کاموں کو ترک نہیں کرتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جو بنیادی مقصد ہے روزے کا، تربیت کرنا اخلاقی، انسان کی اخلاقی تربیت کرنا، اس نے اس مقصد کی مخالفت کی ہے۔ روزہ رکھ کر عام حالات کے اندر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، عام حالات کے اندر بھی غیبت کرنا جائز نہیں، چغلی کرنا جائز نہیں، گالی دینا حرام ہے کسی مسلمان کو، عام حالات کے اندر بھی قطع رحمی جائز نہیں، کسی پر ظلم جائز نہیں، لیکن روزے کی حالت میں اس کی حرمت اور شدید ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے انسان کو احتراز کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ روزے کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے اتنا نکتہ ہی کافی ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے دوران حلال چیزیں، حلال کام، ان سے ہمیں منع کر دیا ہے۔ کھانا پینا، زمزم کا پانی پینا، عام پانی پینا، لسی پینا، دودھ پینا عام حالات میں جائز ہے۔ کھانا کسی قسم کا بھی عام حالات میں جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کے لیے کھانا بھی منع ہے اور پینا بھی منع ہے۔ تو جس روزے کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائز اور حلال کاموں سے ہمیں روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، اس روزے کی حالت میں حرام کاموں سے بچنا بالاولیٰ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ جو کام حرام ہیں ان سے بچنا از حد ضروری ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کسی کے ساتھ الجھے، بد زبانی کرے، لڑائی جھگڑا کرے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ روزے دار کے ساتھ انصابہ احد او شاتمہ، اگر کوئی روزے دار کو برا کہے یا اس پر سب و شتم کرے تو وہ اس کو اس کا جواب نہ دے، بلکہ یہ کہے انی صائم، بھئی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، جس کا معنی یہ ہے کہ روزے دار کو یہ کام زیب نہیں دیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے روزے دار کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کے روزے کے بغیر جو افطار کا دن ہے اس میں اور روزے کے دن میں فرق ہو، واضح طور پر فرق محسوس ہو کہ آج مسلمان کا روزہ ہے، مسلمان نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا، اپنے فضل و کرم سے اسی طرح اس میں ہمیں روزہ رکھنے کی، رات کو قیام کرنے کی اور دیگر عبادات سر انجام دینے کی توفیق بخشے اور قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پہلے 2 روزے رکھنے کی توفیق بخشی، اسی طرح باقی سارا رمضان بھی اللہ تعالیٰ ہم کو صحت و عافیت سے نوازے اور اس ماہ مبارک کی برکات سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، معزز سامعین گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو جن خصوصیات سے نوازا ہے ان میں سے ایک اہم کام تو روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا یہ شہر القرآن ہے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ انسان تلاوت کرے، رمضان المبارک کے اندر صدقہ و خیرات کرے، رمضان المبارک کے اندر روزے داروں کو روزہ افطار کروانے کی کوشش کرے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے
اس کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو اس ماہ مبارک میں عمرہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، رمضان کے اندر عمرہ کرنا اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اسی طرح باقی مسائل اور فضائل آئندہ خطبات میں بیان ہوتے رہیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن اللہ رب العزت کا اس امت پر خصوصی انعام ہے جن سے باقی امتیں محروم رہیں۔ اس دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ہمیں یہ ترغیب دلائی کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا جائے۔ اکثر الصلاۃ علیہ لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ اور دوسری بات کہ جہاں اس دن کے اندر اور بہت ساری خیر و برکت ہے، اسی طرح آج جمعہ کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گھڑی اللہ نے ایسی رکھی ہے جس میں کوئی بندہ مسلم اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور وہ گھڑی جو ہے زیادہ تر علماء صحابہ کرام اور ان کے بعد علماء کا خیال ہے کہ یہ نماز عصر سے لے کر نماز مغرب یعنی غروب آفتاب تک اس کے دوران یہ گھڑی آتی ہے۔ آج اللہ نے ایک تو یہ سعادت جمع کر دی کہ ہم اس گھڑی کو تلاش کریں، اور دوسرا ہم روزے کی حالت میں ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ پھر افطاری کے وقت جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی رد نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت بھلائی پر رہے گی جب تک سحری آخری وقت میں کھائے گی اور افطاری کرنے میں جلدی کرے گی، جو ہی سورج غروب ہوگا افطاری کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں کے ساتھ، جن کو ہم ڈوکے یا بسر بولتے ہیں، ان کے ساتھ افطاری کیا کرتے تھے طاق تعداد میں۔ اگر وہ میسر نہ ہو تو عام کھجوریں، اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پانی، لسی، دودھ جو بھی میسر ہو اس کے ساتھ افطاری کرنی چاہیے۔ اور افطاری کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ کر افطاری کریں، اور افطاری کرنے کے بعد یہ دعا ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور انشاءاللہ اجر بھی اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ملک پاکستان میں جس طرح آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ فصل پکی ہوئی ہے، بارشیں ہیں، اولے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی پھر زلزلے کے جھٹکے بار بار محسوس ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس ملک کی بھی، ملک پاکستان اور دیگر تمام بلاد اسلامیہ کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم کما بلغتنا رمضان فوفقنا فیہ للصیام والقیام وقراءۃ القرآن وجمیع الطاعات، اللہم تسلمہ منا متقبلا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر